نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، جس طرح کہ سب کو پتہ ہے کہ اے مہینہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کا مہینہ مشہور ہے، اور یہ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محبوب خدا امام الانبیاء ختم الانبیاء آپ کی دنیا تے تشریف، آپ کی بعثت مبارکہ، آپ کا دنیا تے تشریف لانا اس مہینے دے وچ، تو اس مہینے دے وچ جشن عید میلاد النبی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے محافل پروگرام جاری ساری رہتے ہیں اور رہنے چاہیے۔ سانو سب نو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دن کسی نہ کسی طریقے سے منایا جائے۔ نہیں کسی کو گنجائش تو اپنے گھر سے بچیاں بٹھا کے تو اتنے سرکار دے تعریف حمد و ثنا آدھی بیان کرے، آدھے فضائل و کمالات معجزات بیان کیتے جان تاکہ بچیاں کو پتہ لگے کہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان دے نبی سن، تو یہ دن نو منانا چاہیے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی کا نام دیتا جاتا ہے۔ تو جشن یعنی خوشی نو منانا، عید کا معنی بھی خوشی ہے۔ عید سرور اور خوشی منانے دے دن عید کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک گل ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو دسو یہ چیزاں، کیونکہ دوسرے مسلک کے لوگ جہے اس چیز کے برخلاف چلتے ہیں تو وہ اعتراض بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں، سارے بچوں کے ذہن بدل دینا، خراب کر دینا۔ تو کہتے ہیں جی عیداں تو دو ہی نے، عید البکر تے عید الاضحیٰ، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، یعنی ساری زبان چھوٹی عید تو بڑی عید۔ تو رمضان شریف کے بعد عید الفطر آتی ہے، تو قربانی دے مہینے دے وچ ذوالحجہ دے مہینے دے وچ وہ عید الاضحیٰ آتی، یہ تیسری دن انہوں نے کتوں بنا لی۔ سارے بچیاں نو بلکہ سارے وڈیاں نو ہی بہت گھٹ پتہ ہوتا ہے انہاں چیزاں کا، توجہ نہیں دیندے اسی چند لوگوں تو سوا۔ تو جی دو عیداں نے، تیسری عید کتوں بنا لی سنیاں نے۔ تو جڑی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے 10ویں سپارہ 7واں سپارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 114، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7 دے وچ یہ ترجمہ ہے۔ عرض کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے، اے اللہ ہم سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان یعنی دسترخوان کھانا آسمان سے جو بن جائے ہم سے کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا دن یعنی عید، کیونکہ لفظ آیا ہے عید لأولنا وآخرنا، قرآن دے وچ ہے کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ یا اللہ ساڈے واسطے آسمانہ تو کھانا نازل فرما دے، کھانا نازل فرما، اور جس دن یہ نعمت سانو حاصل ہوئے وہ دن ساڈے اگلے تے پچھلے واسطے عید بن جائے، وہ دن عید کا دن بن جائے۔ غور نال ذہن چ بٹھا لو کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم سب کے لیے عید یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے،
ایک نشانی بن جائے تو وہ نشانیاں پھر لوگ یاد رکھتے ہیں. جی سالگرہ لوگ مناتے ہیں اپنے برتھ ڈے بناتے ہیں تو بڑے بڑے دن جڑے کوئی بڑے خاص دن آ جان تو وہ ایک نشانی بن جانی. شادی کے دن کہ جی اس دن شادی ہوئی سی اس دن یہ کام ہوا سی وہ نشانی بن جائے سارے واسطے. اور رزق دے ہمیں اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. ہوں یہ عید مناتے ہیں نا کرسچن. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے جمعہ عید منا دی. تو اسی طریقے دے نال اور بھی انبیاء علیہ السلام تے جس طرح مانو سلوا اتریا سی وہ بھی عید کا دن مناتے ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. تو یہ آیت پڑھی صحابی نے تو ایک یہودی کو سن رہا سی. وہ سن کے کہنا کہ اگر یہ آیت ساڈے تے نازل ہوندی کہ اسی اس دن عید مناتے اس دن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اج تہاڈا دین تہاڈے واسطے مکمل ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری سال دی جدوں دنیا تو تشریف تے جانا سی ادو کچھ عرصہ پہلے آیت نازل ہو کہ دین مکمل ہو گیا. دین شروع ہویا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو سارے نبی اس دین کو آگے بڑھاتے چلے گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آگے دین مکمل ہو گیا. وہ دین ایک ہی دین اسلام. تو اللہ تعالیٰ نے آج نعمت پوری کر دی یعنی آج تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا کیونکہ دین مکمل ہو گیا نا. کوئی نبی نہیں آئے گا کسی قسم کا بھی دین مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جڑی سی نا وہ پوری کر دی اور نعمت عطا کر دی. تو تہاڈے واسطے دین اسلام نو پسند کیتا. تو یہودی کہنا ساڈے تے اگر آیت نازل ہوندی نا تے اسی اس دن عید مناتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساڈی تے اج دو عیداں نے. اس دن جس دن آیت نازل ہوئی سی اس دن دو عیداں سن. وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جمعہ. جمعے نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فرمایا عید دا دن جمعہ جڑا اسی اپنی زبان چ عام کہنے ہیں کہ جمعہ ساڈے غریباں دی عید ہے. جمعے نو بھی عید دا دن فرمایا ہے. تے یوم عرفہ 9 ذوالحج جس دن حج ہوندا ہے میدان عرفات حاجی اکٹھے ہوندے نا تے خطبہ ہوندا ہے وہ یوم عرفہ ہے. انہوں بھی عید دا دن فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تے چار عیداں تے ہی ثابت ہو گئی. ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ چھوٹی عید بڑی عید. تے جمعہ دا دن بھی عید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے یوم عرفہ نو بھی عید دا دن فرمایا جس دن حج دا دن ہوتا ہے 9 ذوالحج. چار عیداں تے ثابت ہو گئیاں ساڈے اپنے دین مذہب وچ. تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرن تو یہ ہے کہ دو عیداں نہیں ہیں. تے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ دی نعمت آئے تہاڈے تے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ. پھر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. چرچا کرو مشہوری کرو کہ رب نے میں نے نعمت عطا کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اپنی مشہوری واسطے نہیں رب کی نعمت کہ رب نے میں نے نعمت عطا کی تھی. اسی اپنی مشہوریاں کرنے اپنی بلے بلے بنا اللہ کا شکریہ ادا کرنے واسطے اللہ نے میں نے نعمت عطا کی تھی. اس واسطے کہ کسی کو پتہ چلے کہ کوئی میرے کو فائدہ اٹھا لے. ایک ٹیچر ایک استاد ہے وہ چھپا کے اپنے آپ اندر بیٹھا رہے کسی کو نہیں پتا کوئی فائدہ کیوں اٹھائے گا. اللہ نے انہیں ایک نعمت دیتی اس نے کرم راضی کی تھی. ایک کوئی اچھا فن کاریگر ہے کہ باہر کسی بھی چیز کا وہ اپنے فن کو ظاہر ہی نہ کرے تو کوئی کس طرح فائدہ اٹھائے گا. وہ اللہ نے انہوں نعمت دیتی وہ اظہار کرو تاکہ لوگ فائدہ اٹھاؤ تو لوگوں کو فائدہ دیو. اسی طریقے نال سارے معاملات ہیں. تو عیداں بھی ثابت ہو گئی. فَلْيَفْرَحُوا خوشی منانا بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی اللہ کی نعمت آئے تو خوشیاں مناؤ. پھر وہ چرچے بھی کرو دیا نعمتاں دے وہ نعمت کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے.
اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. تو شکر ادا ہوتا ہے وہ اظہار کیتا جائے تو دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے تو نعمت تو دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں. وہی زکات ادا کی جائے کہ دوسرے کو حصہ دیتا جائے انہوں اگے پھیلایا جائے. تو اس طریقے کے نال جی میلاد کی ہوتا ہے عید کا پتہ چل گیا کہ میلاد کے اندر پیدائش مولود نومولود بچہ یعنی نواں پیدا ہونے والا بچہ نواں پیدا ہے. نومولود نواں بچہ پیدا ہونے پیدا ہے. میلاد مولود تو ہے پیدائش تو میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. عید میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید ساڈے واسطے وہ دن عید ہو گیا ساڈے واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن انہوں عید میلاد النبی کیا گیا. تو تجھے پہلے تو نہیں انجو منایا جاتا یہ ہونے بنا لیں تو یا تو پھر بندہ گل طے کر لینا کہ اسی وہی کام کرنا جو صحابہ دے دور سے بعد سے کام نہیں کرنا. بعد والا جڑا کام ہے وہ نہیں اسی کرنا. یہ ادو تے کام ہویا نہیں صحابہ کرام نے نہیں کیتا تے اسی کو کریے تسی کو کر دو جی صحابہ نے جی مرادہ نبی منائی سی. اس طرح ایک حضرت صاحب تقریر کیتے کر رہے نے جی صحابہ دے دور تے نہیں سی اس طرح دا. وہ جڑا گھر والا میں جنہیں بلایا سی حضرت صاحب تو انہیں واپسی واسطے ایک پاسے کار کھڑی کرتی ایک پاسے گدا کھڑا کر دیتا. واپس انہوں نے جانا سی. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی کیڑی چیز پسند کرو گے صحابہ دے دور والی چیز کو پسند کرو گے یا اج دے دور والی چیز کو پسند کرو گے کدے تے واپس جانا چاہو گے. بھی صحابہ کرام نے انبیاء علیہ السلام نے کدے سواری کی تسی کی پسند کرو جدو تسی کہہ رہے ہو خود فرما رہے ہو کہ کام وہ کرو جڑا صحابہ دے دور سی. اج تو اج نویں کام کر لینے نہیں جائز اے شرک تے بدعت ہو جاندی. تے پھر تسی گل کرو گل تے تشریح فرماؤ کی کرنا اے چیزاں لگیاں سن اس دے دور صحابہ دے گھراں دے وچ. صحابہ دے گھراں دے وچ ایسا مکان تے پکے تے سی لگے سن نہیں لگے سن. صحابہ دے تے مکان کچے سن. مسجد نبی شریف کچی سی. ٹائل پتھر نہیں سی لگے ہوئے. مینار بھی نہیں سی بنے ہوئے. محراب بھی نہیں سی بنے ہوئے. ٹوٹیاں تے وضو خانے بھی نہیں سن ہے. مسجد سادہ دے مکان سی. کھجوراں دی چھت پئی سی کہانیاں دنیا دی. تھلے بھی مسجد شریف کچی سی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ اجو لمبے مسجد چاہے تے آپ لیٹے ہوئے تے مٹی لگی جسم پر. آپ نے پاؤں مبارک لایا ہلایا پھرایا تے بڑے دیکھ کے خوش ہے. مٹی کچی مسجد سی تے مٹی لگی ہوئی مولا علی کرم اللہ ہوئے کیا شان سی انہوں نے. تے آپ مسکرا کے فرمایا ابو تراب اٹھو اے مٹی والے ابو تراب اٹھو. تے اج مسجدہ اج مکان ایک صحابی نے پتھر دا پکا مکان پکے پتھراں دا مکان بنا لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر لگے سلام عرض کی تے آپ نے جواب نہیں عطا فرمایا. وعلیکم السلام نہیں فرمایا. وہ پریشان ہو گیا. پتہ چل گیا کہ میں پکا مکان بنایا اس واسطے میرے سلام کا جواب نے سرکار خوش نہیں ہے میرا پکا مکان بنا کے. اچھا اج اسی کہنے ہیں قبر پکی بنانا منع لکھیا بھی قبرستان میں. اللہ دے بندے جتھے پکی قبر بنانا منع سی اوتھے نال پکا مکان بنانا ہی منع سی. پکا مکان بنانا سی منع وہ بنائی جاندے ہوئے. قبر پکی بنانا منع تے مکان 10 منزلہ بنائی دے پکے دے ٹائل پتھر باہر ہوا کے ٹائل بڑے بڑے قیمتی ٹائل وہ بنا رہے ہیں ایک دوسرے سے مقابلے سے بنا رہے ہیں. خدا دا خوف ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں طاقت ہے. انہیں جا کے مکان گرایا گرا کے کچا مکان بنایا پھر سلام علیہ کی سکان جواب عطا فرمایا. اس دور سے جاؤ نا کوئی جہازاں تے سفر نہیں کیتے ریل گاڑیاں تے موٹر کاراں لینڈ کروزراں تے کنے کروڑیاں گڈیاں دے نال بامبو کرو گڈیاں ہے جی
وہ انہیں پیسے خرچ کیتے جا رہے ہیں. اسی زمانے چلے جاؤ, صحابہ کے دور سے چلے جاؤ نا, پتھر کے دور چلے جاؤ, اونٹاں تے گھوڑیاں تے گدھیاں تے سواریاں کرو, پیدل سفر کرو, لگ پتا جائے گا اس دور سے رہن کا. رہو اس دور سے. اس لیے کوئی مدرسے نہیں سن ہے, فقہ دی تعلیم نہیں سی ہے, کتاباں کورس نہیں سن ہے. اج سیرت کانفرنس کرتے ہیں, عید میلاد نبی دی محفل منائے تے سیرت کانفرنس جائز ہوگی. صحابہ نے نہیں کی تھی سیرت کانفرنس, اشتہار تے پڑھتے ہو گے نا, سیرت کانفرنس دے اشتہار لگے ہوندے نے. سیرت کانفرنس ہوندی ہے, اہل حدیث جو بند حضرات سیرت کانفرنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیرت بیان کرو, پہلے سورت تو مان لو, سیرت کے بعد یہ مان لینا. اسی کدو کہنے ہیں سورت سیرت نو نہ منو, بھائی سورت بھی بیان کرو تو سیرت بھی بیان کرو. پیدائش نو تو چھڈ دیتا تے سیرت تے چلے گئے. انہوں نے لوگوں کو الجھن پان واسطے کیا جی 12 ربیع الاول وفات ہوئی ہے, وصال ہویا ہے, پیدائش ہوئی نہیں, الجھن چھپاتا لوگوں کو کام. ہاں یہودیاں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے, یہودیوں نے دیکھا کہ پیر کا روزہ رکھتے سن. آنے پوچھا تسی پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن حضرت ساڈے موسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی نو مشکلات تو نجات ملی, پرانیاں کو نجات ملی, تے وہ روزہ رکھتے سن شکرانے دے وچ کہ اللہ تعالیٰ نے سانو کامیابی کی, ظالموں تو نجات دیتی, کہ اس دن دا روزہ رکھتے سن. آپ نے فرمایا کہ تواڈے نالوں زیادہ اسی بھی حقدار ہیں اس چیز دے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام ساڈے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی نے, کہ اسی بھی انہاں دی اوڈے دے وچ آ کے روزہ رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر دا روزہ رکھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنا میلاد بیان فرمایا. انبیاء علیہ السلام نے میلاد بیان فرمایا, اللہ نے میلاد بیان فرمایا. اللہ نے نبیاں دی روحاں نوں اکٹھیاں کر کے ایسا میں ایک نبی بھیجنا تواڈے وچ, جدوں آ جائے گا نا تواڈے کول تے تسی دتوں مینوں نبی ضرور ایمان لے آنا دے. ولا تنصرنا بھی ضرور دی مدد بھی کرنا. کہنے اللہ تو مدد بھی کوئی کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نبیاں نوں کہ میرے نبی دی مدد, ایمان بھی لانا تو دی مدد بھی کرنا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہتے ہیں تو کون تواڈے سے میری مدد کرنے والا؟ انہوں نے کہا اسی ہیں, نحن انصار اللہ, اسی اللہ دے مدد کا, اللہ دے انصار اللہ. من انصاری اللہ, کون اللہ کی طرف مدد کرے گا؟ اور اگر نحن انصار, اسی اللہ دے مدد کا. اللہ کی مدد کی ضرورت, اللہ نے دین کی مدد کا. کوئی کام دنیا کا کرنا بندہ نہیں کر سکتا. ایک دوسرے تعاون علی البر والتقوی, نیکی کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تعاون کرو, مدد کرو. ولا تعاونوا بالاسم والعدوان, گناہ تے برائی کے کاموں مدد نہ کرنا, تعاون نہ کرنا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مدد کرنے. وعدہ اللہ تعالیٰ فرمانا کیوں بھائی اقرار کر دے اس گل. انہاں کہنا قالوا اقررنا, سارے بولے ہاں جی اقرار کرنے اس گل دا کہ اسی انہاں دے ایمان بھی لیا انہاں دی مدد بھی کرانگے. فرمایا تسی ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ. کل کو کہے نا میں نہیں سی کیا, کہ سنیا نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں لگا. ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ کہ انہیں بھی کیا ہے وہ کبھی, انہیں بھی کیا وہ کبھی, انہیں بھی کیا سنیا تے قبول کیتا ہے. فرمایا تسی سارے ایک دوسرے دے گواہ بن گئے, میں تہاڈے اوپر سب تو بڑا گواہ, ہن میری گواہی بھی تہاڈے سامنے اوپر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تے وعدہ لے رہا کہ کسی کہ میرا نبی آئے گا. آ گئے مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب میرا نبی آئے تہاڈے وچ تے تسی اودی مدد کرنا, اودے ایمان بھی لیانا. ایک یہ حضور پاک دے آمد کا بیان ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ میلاد بیان کرنا. میلاد کا مطلب کر رہا ہے آنا دنیا تے تشریف لے آنا. ہر نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتا گیا. ہر نبی نے اپنی امت کو, کیونکہ تے وعدہ کر کے آئے, تے وعدہ کر کے آئے. ہر نبی اپنے امت کو درس دیتا ہے
انہوں نے تاکیدہ کرتے آئے سارے نبی اے شان والا اے نشانیاں ہوں نشانیاں پوریاں پوریاں دسیاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سے کہ اے محبوب یہ تانوں انج پہچان دے جویں اپنے بیٹیاں نوں پہچان دے اپنے بیٹے نوں پہچاننا کوئی مشکل ہے اللہ بندے بھی بیٹا کھڑا ہوگا کسی کا تو دونوں پہچان لے گا میرا بیٹا ہے کوئی مشکل ہے بیٹے نوں پہچاننا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اے محبوب یہ تانوں انج پہچان دے نے جویں اپنے بیٹیاں نوں پہچانیا جاتا ہے انہوں کو نہیں ہے تھوڑی لیکن وہ بنی اسرائیل ہے ضدی کی قوم سی یہودی جڑے انہوں نے حسد ہو گیا کہ سارے خاندان کیوں نہیں پیدا ہے نشان والا نبی یہ بنی اسرائیل چپ آ گئے اس واسطے انہوں نے انکار کرتا کھلیاں نشانیاں ویکھ کے بھی انکار تے جنہاں نوں اللہ نے ہدایت نصیب کیتی سی وہ ویکھ ویکھ کے پہچان دے گا تے اسلام قبول کر دے گا ہر نبی کہتا گیا میرے تو بعد ایک نبیاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے سی صرف بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل دیاں کھلریاں ہویاں بھیڈاں نوں کٹھیاں کرنے واسطے آیا کہ میں بشارت دین آیا کہ میرے تو بعد کہ نبی آئے گا جنہ کے ایسے اسمانت ہے جنہ کا اسمانت ایسے نا احمد مبشر انبیاء کے بسم احمد انہاں دا نام اسمانت احمد تے زمین تے محمد سب نبی بشارتاں دیندے گئے مندے کہ میں تے انہاں دے جھوٹیاں دے تسمے بند کر دے قابل ہے یہ آجین کو سارے انہاں ہاں جی تے نبی دعا کر دے گئے کہ سانو انہاں دی امت سے شامل کر لیں کہ او اللہ تعالی نے وعدہ پورا کرتا میرا آج دی رات مسجد اقصی دے سارے نبیاں نوں اکٹھیاں کر کے آدم نے نبیاں نوں فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا صفا ٹھیک کر لو بھائی نماز میں صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا اتنے سارے نے آپ کی اقتدا سے نماز پڑھی ہے نا معراج دی رات وہ وعدہ پورا ہو گیا جی اللہ تعالی علیہ السلام امام الانبیاء ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہ ہر نبی میلاد ہر صحابی نے میلاد منایا لیکن گدری کے کار کیونکہ زمانہ سادہ سی ہر کام سادگی سے انہوں نے اپنے لحاظ میں منایا صحابہ کرام جہاں آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے جاتا سی تو چلا گیا اپنے گھر اپنے قبیلے سے دوسرے اپنے شہر سے اپنے پنڈ سے چلا گیا واپس کہ لوگ انہیں پوچھنے ہو گئے بچے انہیں پوچھتے ہو گئے وہ کہے جے سن جنہوں نے کلمہ پڑھے آئے وہ کہے جے سن تو دستے ہو گئے ایسی سونے زلفوں والا ایسے روشن مدرے والا ایسی سونے صفتاں والا نبی ایسا پیارا نبی وہ تو دل کرتا دیکھ ہی رہے بندہ دستے ہو گئے کہ نہیں دستے ہو گئے کہ انہوں نے تعلیمات کی سبق دیں وہ بھی دستے ہو گئے صورت بھی آ گئی سیرت بھی آ گئی تو سارا پھر بیان ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دعائی ابراہیم ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے اسے کھڑے ہو کے دعا کی تھی یا اللہ میری اولاد سے انہاں دے وچوں کہ نبی بھیج دے جڑا انہاں تے تیری آیتاں تلاوت کرے انہاں نوں پاک کرے انہاں دے دلاں نوں پاک کرے انہاں دے نفساں نوں پاک کرے تو انہاں نوں پھر کتاب دا علم دے کے حکمتاں سمجھائے فرمایا میں دعائی ابراہیم یعنی جیڑی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کے متعلق کی ہونا ہے یہ اپنا میلاد ہے تو میں آ گیا جلے آدھی دعا کیتی گئی سی تو میں سا میں اپنی ماں کا خواب ہوں خواب دیکھے سی آدھی بات ہے یہ اپنا بیان ہو رہا نا تو میں اپنی والدہ کا خواب میں دعائے ابراہیم ہوں میں بشارت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی تھی جو میں ایک ہی اپنا میلاد حضور فصل منا رہا اور آپ کی پیدائش پیر والے دن ہوئی گیا تو پیر والے دن اس واسطے روزہ رکھتے سن گے آپ کی پیدائش پیر ہوئی اس دن کو منایا روزہ رکھ کے منایا صحابہ کرام مناتے رہے تو امت شروع تو لے کے مناتی آئی تھوڑے جا 150 سال ہوا تقریباً 150 سال جو تو لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہوگی میں آپ آ گئی ہیں انہوں نے اس چیز کو تکلیف ہونی شروع ہوگی میلاد کر نہیں تو ساری امت مناتی آئی یہ ہے کہ یہ دن
منانا چاہیے. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے, بہت بڑا احسان کیتا مومنوں تے کہ تواڈے وچوں ہی مومنوں دے وچوں ہی ایک ایسی شانہ والا نبی بھیج دیتا کہ تو باہروں جا کے مسرت نہیں کرتا جنہوں جانتا ہی کوئی نہ ہوئے. نہیں, تواڈے وچوں جنہوں تسی پیدائش تو لے کے ہن تک جانتے سو, ساری زندگی تواڈے وچ گزری. یہ بڑا بڑا احسان تواڈے وچ باہروں نہیں لیا جی تمہیں پتہ ہی نہ ہوئے تسی مننا مشکل ہو جائے تواڈے واسطے کہ پتہ نہیں کون کتوں آیا اصل نظر کی ہے. نہیں, یہ ساتھ بڑا بڑا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے احسان نہیں جتایا. اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے کائنات ہی سارے واسطے بنا دی, ساری کائنات انسان واسطے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیڑی کیڑی نعمتاں نو چھپاؤ گے, نعمتاں گنیاں بھی نہیں لیکن ہمیں شمار ہی نہیں کر سکتے انہاں نعمتاں. سارے وجود کے اندر ہی انہاں نعمتاں نے کہ اسی انہاں دا شمار نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو کی بندہ بدل جانا کہ اپنے آپ سے غور کرے نا میرے اندر کی کچھ اللہ تعالیٰ نے مشینری فٹ کی ہوئی. کوئی نقص پہ جاتا کی حال ہوتا بندے کا, کنی تکلیف ہوتی کتنا پیسہ رہنا سارا کچھ چلا جائے میرے کو میں ٹھیک ہو جاؤں, کوئی تھوڑا جہاں میں نقص پی جائے. انہیں قیمتی نعمتاں سارے وجود کے اندر کہ باقی دنیا کے وچ خارج کے وچ جو ہے تے اندر تے خارج جڑا باہر جو کائنات جڑی عجیب بڑی ہے ہر چیز کو سارے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دتا ہے. کیویں سمندراں دے وچ اسی سمندر نوں چیرتے لگے جا رہے ہیں, کیویں فضاواں نوں چیرتے جا رہے ہوندے, کیویں پہاڑاں نوں سخر کیتا ہوا, پہاڑاں دے وچوں کیویں سونے تے سب کچھ کر رہے ہیں. کی کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتاں اسی شمار ہی نہیں کر سکتے. کسی نعمت احسان نہیں جتایا کہ بڑا احسان کیتا ہے تو ہمیں دیتا, بڑا احسان کیتا ہے دیتا, بڑا میں اپنا محبوب تمہیں دیتا ہے, بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ ایڈی بڑی نعمت کہ جس کے بدلے باقی ساری نعمتاں ملی ہیں. اور اتنی عظیم نعمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ کہ ساری نعمتاں ہی انہاں دی وجہ تو ملی ہیں کہ محبوب تینوں پیدا نہ کرنا ہونا میں تو کائنات ہی پیدا نہیں کرا. اتنی عظیم نعمت کہ پھر وہ فرماتا کہ پلیا پراؤ خوشیاں مناؤ, بڑا بڑا احسان کیتا تواڈے تے کہ اپنا محبوب نبی بھیجا ہے شان والا تے جڑا میری ایتاں تلاوت کردا اپنے کولوں کوئی گل نہیں کردا, اپنے کولوں نہیں دسدا. وما ينطق عن الهوى جو میں کہنا تے او بھی بولدا, او تے لب نہیں ہلدے میری مرضی تو بنا, او لب نہیں ہلاندا اپنے آپ اپنی مرضی نال. وما ينطق عن الهوى اپنی خواہش اپنی مرضی نال لب بھی نہیں ہلاندا. ان هو الا وحی یوحى, او تے وہی بولدا جو میں کہنا, جو میں کہنا وہی کہنا, وہی بولدا ہے اپنی مرضی نال تے بولدا ہی نہیں. ایڈا بڑا احسان, ایڈی بڑی نعمت, تو وہی خوشی نہ منائی جائے. اس کو بڑا اور کی چاہیے کہ قیامت والے دن حساب کتاب شروع نہیں ہوئے گا, لوگ پسینے دے وچ ڈوبے ہوں گے, کسی کو گٹیاں تک پسینہ چڑھے ہوگا, کسی کوئی گودیاں تک پسینے کی گرد ہوئے گا, کوئی ایتھوں کی گرد ہوگا, کوئی گودے کھا رہا ہے پسینے دے. اتنا سخت دن ہوئے گا, لوگ افراتفری کا عالم ہوئے گا, دوڑے پھرن گے, کچھ ہوئے کچھ صاحب شروع ہوئے کسی پاسے گل لگے کی کریے. سب کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جا کے حدیث مبارک میں ایسی حدیث ہے کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ضعیف ہو گئی ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دل شک شبہ ہے. ہر مسلک والا, ہر عقیدے, ہر مسلک والا اس کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ بخاری شریف مسلم شریف ساستہ دی حدیثاں دے وچوں کوئی غلط نہیں کر سکتا, کوئی ضعیف نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کو جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سارا باپ بنایا, اپنا نائب بنایا, خلیفہ بنایا, اشرف المخلوقات تو سجدہ کروایا فرشتیاں کو, تے اج مشکل ٹائم بنی کھلوتی تے سفارش کرو. سالتا شروع ہوئی کہ کسی پاسے لگی کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سی کہ پھل نہیں کھانا, میں بھول گیا تھا تے میں نے شرم آ گئی, میں اللہ تعالیٰ کے جا کے تے سفارش کرا تسی میں نہیں کام کردا, میں تو اللہ کو شرم تو سب شرم آئی کوئی اسی تے پتہ اللہ ویکھدا پھر سارا کچھ کری جا رہے شرم آئی کہنا میں نے شرم آ گیا یار تسی نہ نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ.
کوئی کام کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا جائے گی, ان آگے منت اللہ کرے گی, وہ مشکل وقت ہوئے گا, اس کو مشکل وقت کیڑا ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل کشا لگ جائے. اللہ نہیں یاد آنا کہ مشکل کشا تے اللہ ہے, ایتھے کہیں جان گے وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ مشکل کشا ہے. کوئی داتا نہیں, اللہ داتا, اللہ دینا. تو اس نے پھر کیوں جاؤ گے دھکے کھاؤ گے جا کے؟ نبیاں نے بوئے بوئے اللہ تعالیٰ فرائے گا جوہاں دے چلو جا میرے بندے نے جوہاں دے پھر منتا کرو جا پھر میرے بلا جاؤ. اس نے نہیں یاد آئے گا ڈائریکٹ اللہ کو منگو, اس نے ڈائریکٹ روح کو جا کے سارے پھر رہے ہوں گے, چی ہوں گے. بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جان گے کہیں گے میں نہیں یہ کام کر سکتا, میرے کو میں بھول گیا تھا ایک باری, میں اپنے پتر کی سفارش کر لگی کہ نام بیٹا سی نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی میں تیرے خاندان بچا لگا, کشتی بنا لا, ایمان والے سوار کر لا اپنے گھر. تو وہ سوار نہ ایک بیٹا, چار بیٹے سے نہ دے, حام سام کنان تے یافس, تو تین سوار ہو گئے. تے کنان سوار نہ ہوا, کہنا میں چل جاؤں گا پہاڑ تے, دوری پہاڑ بڑا بڑا پہاڑ سی, میں وہی چھوٹی سے چلا جا کتنا پانی آ جائے, کتوں آ جائے نا پانی. جیسے ڈوبن لگا جیسے اسے ترس آیا, اسے خیال آیا, شفقت پدری, اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی نا باپ دے چلال واسطے. انہیں جوش ماریا تو کہتے یا اللہ میرا پتر ہے بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا قرآن لیسا من اہلک, تیرے اہل بیت سے نہیں ہے. لیسا من اہلک, تیرے گھر والے سے نہیں ہے. میں تو سکا پتر تھی نا, کہتے نہیں پتر نہیں گا, تیری اطاعت نہیں کی تھی, تیرا نہیں بنیا. یہ گرک ہوئے گا کافرانہ نہ. میں اللہ کے عرض کر بیٹھا تھا, میں شرم آنی کہ میں کیوں جا کے تھوڑے واسطے عرض کرا. تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان گے, وہ کہیں گے میں نہیں یہ کام کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ, وہ بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو جاؤ, وہ کہیں گے میں نہیں کام کر سکتا. تسی آخری نبی محبوب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء, انہوں نے بارگاہ جاؤ, وہ ایک کام کریں گے. ساری مخلوق کٹھی ہو کی, ساری دنیا انسانیت ساری کٹھی ہو کی سرکار دے سامنے حاضر ہو جائے گی, تو عرض کرے گی کہ سرکار سفارش کرو. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا. کہنے ہیں کوئی نہیں دے سکتا, اللہ تو سب کو دے ہی نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتا. کوئی مشکل کچھ نہ, کوئی حاجت روانی, اس سے بڑی حاجت کیڑی ہوگی رسول انسان دی, اس سے بڑی مشکل کیڑی ہوئے گی انساناں دی. تے جا رہے ہوں گے سارے بوئے بوئے دھکے کھان گے میں, تے پھر سرکار دی بارگاہ چل کریں گے. سرکار یہ نہیں فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا, ڈائریکٹ اللہ کو چلے جاؤ, اللہ کو مانگو, اللہ کرے فرمائیں گے ہاں یہ کام نہیں کرنا. آپ فرمائیں گے میں ہی کرنا ہے کام. شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ سے کھولنا ہے. کہ شان اللہ نے مینوں عطا کی ہے, میں یہ کام کرانا. جواب نہیں دے کتنے اللہ حضرت فرمانے نے آج مان لا اتنے مان لا, آج مان, آج دامن تھا ان کا, آج انہوں نے دامن پڑ لیا, آج انہوں نے نام وابستہ ہو جا, آج انہوں نے عشق اپنے اندر پیدا کر لیا, آج انہوں نے تعلق مضبوط کر لیا. آج درود و سلام اتنے پڑھ انہوں نے تعلق مضبوط کر, آج انہوں نے یاد چانسو بہایا کر, آج راتاں اٹھ اٹھ کے پھر انہوں نے درود و سلام پڑھیا کر. تو فرشتے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں پھر شام تک دروشی پڑھتے ہیں روزے مبارک. تے پچھلے ٹائم مغرب دے ٹائم اثر تو بعد چلے جاندے نے, نویں جماعت 70,000 فرشتیاں دی آ جاندی, رات وہ پڑھتے رہندے نے, پھر ٹولی آ جائے گی. تے کیا ایک بار جیڑی 70,000 دی جماعت آ گئی, قیامت تک کوئی باری دوبارہ نہیں آنی. اتنے فرشتے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروشی پڑھنے واسطے پیدا کیتے ہیں, اور کوئی کام نہیں انہوں نے. انہیں کسیرہ دروشی پڑھنے واسطے کہ اج دروشی پڑھو, اج انہوں نے یاد سے ترکو, اج انہوں نے تعلق مضبوط کر لو, قبر سے بھی آپ نے آنا. آج مان, آج دامن تھا ان کا, کل نہ مانیں گے.
اگر تو مان گیا ادھر تو تو مننا ہی مننا، تیری مجبوری ہو جانی، ادھر تو تو مننا انہوں نے، جو کوئی نہ مانے تو پھر جو نہ کہ میرا تو امت ہی نہیں۔ قیامت کے دن مصطفیٰ نے تمہیں اپنا امتی ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ سرکار نے کہتا ہے تو میرا من نہیں گیا دنیا سے، یہ تو میری گستاخیاں چ لگا رہا، یہ تو میرے منن والوں روک لا رہا، میری یاداں منان والوں روکنا چاہیے، یہ تو میرا امتی نہیں، پھر کی بنے گا؟ کہتے آج مان ایسے دنیا دے رہتے ہیں، کیونکہ ایمان ہو جائے ایسے کا لایا کیا جیسے موت کے آثار شروع ہو جائیں گے نا، اس لیے ایمان لے آیا وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تو پہلے جو سورج مغرب والی سائڈ کو چڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ تو سورج مشرق کو طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے نا، قیامت تو کچھ عرصہ پہلے سورج ادھر طلوع ہونا شروع ہو گیا، اسے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس ویلے جڑے مسلمان جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، جڑے صحیح چل رہے ہوں گے وہ مومن رہیں گے، بعد کوئی توبہ کرے گا تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی چیز ہوگی اسلام توبہ کچھ قبول نہیں ہوگا، تو وہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہوگا ٹائم کا۔ اتنی ساری رونقیں لگی ہوں گے، سارے کاروبار چل رہے ہوں گے، سارے ہر کوئی اپنے اپنے مصروف ہوئے گا اپنے اپنے کاموں کے وچ، پھر وہ ٹائم آ جانا پتہ نہیں لگا توبہ کا دروازہ بند۔ تے باقی ہر بندے دے واسطے جدوں او دا ساتھ رک گیا، سا پورے ہو گئے، سا گیا اندر اتنے رک گیا، باہر نہیں آیا، اس لیے دیکھا جائے گا ایسے لیے ایک ایمان کی حالت سے ایسے لیے ہدایت ہے، اگر وہ ہدایت ہوگا تو لکھا جائے گا فاطمہ بالخیر ہو گیا، اگر اس لیے ہدایت نہیں وہ ہو ہی خیالات اس لیے ڈبا ہوا تو وہ ہی عقیدے کے نظریے سے ہے، پھر وہ لکھا جائے گا خاتمہ بالخیر نہیں لکھا جائے گا، کفر کے خاتمہ کا لکھا جائے گا، تو بھی کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے ٹائم آیا، سا گیا اندر رک گیا، باہر آیا، بس پتہ نہیں۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں اج مان لے ہن وقت ہے، ایمان ہے موت کے آثار تو پہلے اس نے تو فرعون نے بھی کیا سی کلمہ پڑھنا، پہلے بھی کیا گھر کو لگا کہ کلمہ لگا پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا مٹی گارا پھڑ کے نا پوچھ ہو گئے توبہ نہ کر سکے، میرے نبی نے میری تقریباً چاند والا، میرے نبی کی مخالفت کرنے والا کہ میرے مطابق خدا بننے والا، ایسا کچھ کر کے کہ ہوں یہ توبہ کر لگا نہیں، یہ مطلب کیا پتا عبرت کا نشان بنانا لوگوں واسطے کہ دیکھو خدا بننے والا میرے نبی کی مخالفت کرنا، تکلیف لینا والا، دیکھو انجام کی جہاں نے میں خدا اج دیکھو دا حال کی، نافن وادے رہتے ہیں چوہے کھانے، نشان عبرت اپنی شکل دیکھ کیسی نفرت آ رہی کہ خدا ایسا ہو سکتا کہ عبرت پکڑ لو، خدا بننے والے ہو خدا نہ بننا، مینو خدا مان لو اپنے نہ خدا بن جانا، جی خدا میرے شریک میرے مقابلے خدا بن جاتے ہیں نا، انہوں نے انجام دی خدا نہ بننا، بندے بن جانا، بندے کا بڑا مقام، بندے رہنا خدا نہ، آج دامن تھا ان کا، کل وہ نہ مانیں گے، اگر تو مان گیا پھر تینوں منن تیری مجبوری ہونی، اس مجبوری نو نہیں قبول کیا جانا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آنے دے تلے سجدہ فرمان، سجدہ فرمان گے رب حبلی امتی، سادہ محبوب نبی دنیا تے آیا کہ کہہ رہا ہے رب حبلی امتی، جب برائے تے جان لگا کہ کہتا ہے رب حبلی امتی، ہر موقع تے یا اللہ میری امت کو بخشے، ہر موقع تے یا اللہ میری امت کو بخشے، ساتھ بول رہا ہے اسے دے بھی کہے گا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخشے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، اپنا سر سجدے اٹھا لو، جو مانگو گے دیتا جائے گا، جو سوال کرو گے قبول کیتا جائے گا، جدی سوال کرو گے قبول کیتی جائے گا، پھر حساب شروع ہوئے گا، پھر حساب کتاب شروع ہوئے گا، اس کو پہلے حساب کا کوئی نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس کو پہلے تو سارے جواب دے دیں گے نبی، سرکار کو شان اس عظمت اور تاج پہنایا جائے گا، اس شان وعدے کیتی جائے گی،
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی بزم محشر، وہ محشر کی جڑی محفل سجائی جانی وہ سبب کی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور شان محبوبی دکھائی جانی دنیا کو دسیا جائے گا، اے جی میرے محبوب کی شان، اس کا سوا کوئی چارہ نہیں تو آنا چاہتا، محبوب سے اٹھا لو، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اسی محبوب تینوں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تینوں راضی کر دیں گے، سکین ہو جائیں گے۔ یہ لوگ سارے کو آتے ہیں نا دعا کرانے تقریر لائیں جو کچھ آتے جی اسی تو خوش کر رہے ہیں، ساری سرکار کو آ کے کسی نے کہنا جی سرکار سارا کام ہو جائے سب خوش کر دیں، سرکار میں اسی خوشی خوش تو جا اسی کہنے چلا ہوں اس سے خوش تو سانو خوش کی کرے گا، سانو تے اپنی خوشی دی کہ مالک ساڈا مالک ساڈے تے خوش ہو جائے، سانو تے اس چیز دی سنت ہوئی کہ ساڈا مالک ساڈے تے خوش ہے، یہ خاص کر دو۔ آپ فرماتے ہیں میں انہوں سے راضی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کہ میں وہ اسی کو راضی نہ دیا کہ تسی راضی ہو جاؤ، کوئی ہو جاؤ کہ آپ کی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں انہوں سے راضی نہیں ہونا، جنہ دن میرا ایک بھی امتی دوزخ سے میں راضی نہیں ہونا، میں بھی دیر راضی نہیں ہونا، کتنا پیار امت کا کہتے ہیں میں راضی نہیں ہونا، جنہ دیر میرا ایک بھی امتی دوزخ سے میں نہیں راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تسی کھڑے ہو جاتے ہیں سارے چلے گئے جنت جاؤ، آپ ہمارے میرے امتی کو دوزخ سے کہتے ہیں پولیس ہے صلاح کو کرنے واسطے جان گیا نا دوزخ میں بھیجا جائے گا، جنت کی تو چاہتی ہیں مار کے دوزخ دے وچ تو پہچان لین گے وہ فلانا دوزخ سے کوئی بلا تو یار تو کیویں ایتھے دوزخ سے آ گیا، وہ بھی کہیں گے اللہ ناکو من المصلین، اسی نمازاں نہیں سکھا دے بہت نہ سن لو یار ہے کتنی بڑی گل ہے، بعد ضرور پڑھو بعد نہ سنو، لم ناکو من المصلین، اسی نمازاں نہیں سی پڑھدے اس واسطے دوزخ چلے گئے۔ تو جن کے اندر ایک رائی دے دانے جنہ بھی مان ہوئے گا نا وہ بھی حضور شفاعت فرمان گے، سرکار دوزخ دے وچ تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب جاؤ پھر اپنی امتوں کر جا کے دوزخ تشریف لے جائیں گے، دوزخ جا کے ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کوئلے پکڑ پکڑ کے کوئلے پھڑ پھڑ کے باہر سٹیں گے دوزخ میں، کوئلے سارے کوئلے بنے انسان، تو پھر آب حیات نہر اور پانی آب حیات زندگی دینا، آب حیات زندگی دینا، تو ادھر پانی لگے گا نہر ادھر بلائی جائے گی، تو پانی جڑ جڑ کولے دان لگے گا وہ بندہ بن کے دوڑ جائے گا جنت میں، تو سارے جنہیں دوزخ ہوں گے سرکار جو مودی سارے کولے بنے ہوں گے کر کے سٹوں گے دوزخ تو باہر، پانی ادھر چھڑا جائے گے آب حیات، کہ وہ پانی لگے گا تو انہوں زندگی ملتی جائے گی، انہوں جسم انہوں نے صحیح ہو جائیں گے، پھر جنت سے لگے جائیں گے، لیکن جنت کے ساتھ تو تھلے والے طبقے سے ہوں گے، اور انہوں نے کالا نشان ہوئے گا، کالا نشان ہوئے گا کہ یہ سزا بھوگ گیا ہے، آج کوئی قید بھوگ کے آئے کوئی جرم کر کے قید بولے کوئی نشان لاتا ہے کفا، کتنی شرمندگی ہوئی گی، ہر دیکھے وہ یار ہے سجا جاتا ہے سجا بھوگ گیا، اس لیے کتنی شرمندگی ہوئی، تے بالغ سب کو مغفرت فرمایا، اپنی ساری اپنے محبوب کی ساری مدد ہو سکے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے سکے اپنے محبوب کی ساری مدد ہو سکے، سارے جتنے بھی چھوٹے تشریف لے گئے دنیا سب بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب بھی قبراں اپنے نور نال حضور پاک دے نور نال روشن تے منور فرمائے، تا قیامت انہاں دی قبراں دے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار تے شفاعت نصیب فرمائے، تو کہ آگے نماز لیا ضرور پڑھو، نماز بڑی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی، دیکھو ہر حکم زمین تے جبرائیل لے کے آئے تھے کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، درجہ تے شان والی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے اپنے قوت پر آ کے چیز عطا کی، ایک تو تسی کسی کو چیز بھیج دیں یار میرا فلانا تو چیز دے رہی انہوں دے رہی،
ایک کو بلایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کیتے جاتے ہیں، اہتمام کر کر کے انہوں کو چیز عطا کیتے ہیں کہ کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کیتے، جنت و سجا دو وعدے کر دیتا، ہاں جی دنیا کے نیل تاری کرتی، سب کو خاموش کر دیتا، ہر چیز فرشتوں کو کہہ دیتا جاؤ گے جبرائیل فرشتوں کا جلوس نہ جا میرے محبوب کو لے کے آ تے کیڑیاں کیڑیاں شاناں لکھائیاں، کہڑے کہڑے جناب سیرا کرائیاں تے اپنا آپ بھی نہ چھپایا تے پھر کی عطا کیتا کہ جب اپنی موت واسطے روزہ لے لو، اللہ تعالیٰ سارے واسطے بھیجا تے اسی اس کو پھر قدر ہی نہیں کردا تو تے کہ اللہ تعالیٰ سانو نمازی بنا دے، ساری اولادوں کو نمازی بنا دے تو اس مہینے دے اور اس محفل دے صدقے سارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے تے سانو ہدایت تے قائم رکھے، ساری زندگی سلامتی گزرے تے خاتمہ سارا ایمان تے ہو جائے تے قبر سرکار دے یاد عطا ہو جائے، آخر سے آپ دی شفاعت عطا ہو جائے۔ وما علیہ